فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه
قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمين يا رب العالمين. ان مجالس درس میں آج کل سورہ کہف ہمارے زیر مطالعہ ہے. پچھلی مرتبہ ہم نے اصحاب کہف کے احوال و واقعات جو قرآن حکیم میں بیان ہوئے اس کا تفصیل مطالعہ بھی کیا. 18 آیات پر مشتمل اور خاصی طویل آیات تھیں اور تقریباً 2.5-2 رکوع ہیں حجم کے اعتبار سے، کہ جس میں بڑی تفصیل کے ساتھ اصحاب کہف کے واقعات بیان کیے گئے. اگرچہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں اختلاف موجود ہے. بعض کے نزدیک حضرت مسیح علیہ السلام کی آمد سے پہلے کے واقعات ہیں، لیکن یہ کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میں نے جو تحقیق ان کی تھی وہ آپ کے سامنے رکھی تھی کہ روم میں ایک بادشاہ جو اس وقت کا حکمران تھا، آتش پرست بھی تھا، بت پرست بھی تھا، دقوقس اس کا نام ہے، اور یہ واقعہ ہے سن 245 عیسوی کا، گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 250 برس بعد کا. اسی کو بنیاد بنایا مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تمام تحقیق کا، اور بالآخر جس بات کے اوپر ان کی تان ٹوٹی تھی وہ یہ تھی کہ قرآن حکیم میں جو کہا گیا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، تقریباً تمام مفسرین نے یہاں مراد لی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ وہ رہے اپنے غار کے اندر 300 برس اور اس میں 9 برس زائد، گویا کہ 300 آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ شمسی برس ہے اور 309 قمری برس ہے. لیکن یہ کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، یہ اصل میں جملہ اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے، بلکہ یہ کہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے اصحاب کہف کے ضمن میں قیاس آرائیاں کی تھی. ان کا یہ خیال تھا کہ وہ 300 برس رہے یا 309 برس رہے. بہرحال یہ بات چونکہ پچھلی مرتبہ تفصیل سے بیان ہو چکی لہٰذا اس کا میں اعادہ نہیں کر رہا. جن حضرات کے سامنے بھی مصحف، اگرچہ یہاں مصحف تو نہیں ہوتا لیکن سامنے ہمارا ملٹی میڈیا کے ذریعے پروجیکشن ہوتی ہے، تو ایک لفظ آیا تھا وَلْيَتَلَطَّفْ، اگر ممکن ہے تو ذرا تھوڑا سا پیچھے کر کے وہ دکھا بھی دیجئے. تو تمام مصاحف کے اندر یہ بہت ہی بولڈ الفاظ میں لکھا ہوتا ہے. یہ بات چونکہ بیان ہونے سے رہ گئی تھی، لیکن بعد میں ایک صاحب کی طرف سے جب یہ سوال ہوا کہ پورا متن جو ہے وہ تو نارمل جو بھی خط ہے اس میں چل رہا ہے، لیکن وَلْيَتَلَطَّفْ کو بڑا بولڈ کر دیا، تو یہاں اس بات کو نوٹ کر لیجئے کہ یہ وہ مرکزی مقام ہے جہاں تعداد حروف کے اعتبار سے قرآن حکیم ٹھیک نصف پر، وَلْيَتَلَطَّفْ یہ بالکل نصف میں ہے، اور تعداد حروف کے اعتبار سے گویا کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد کے حروف جو ہے بالکل برابر ہیں. لہذا یہاں حواشی کے اندر لکھا بھی ہوتا ہے وَلْيَتَلَطَّفْ کہ نصف القرآن بے اعتبار تعداد حروف. دوسری بات ایک اور جو بیان ہونے سے رہ گئی تھی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی وساطت سے تمام مسلمان بھی اس کے گویا کے مخاطب ہیں، کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ یہ کہو کہ کل میں یہ کام لازماً کروں گا، ضرور کروں گا، مگر انشاءاللہ کی قید کے ساتھ. تو یہاں بھی خاص طور پر ایک بڑی باریک بحث کی تھی ایک صاحب نے، وہ مجھے اس وقت تفسیر کا نام یاد نہیں، کئی تفاسیر کو چونکہ میں دیکھتا ہوں. انہوں نے کہا تھا کلمہ انشاءاللہ کا استعمال بعض اوقات غیر شرعی بنیاد پر بھی ہوتا ہے. مثال انہوں نے دی، کوئی شخص آپ کے پاس آیا، آپ سے کوئی رقم طلب کی بطور قرض حسن، اور ساتھ ہی اس نے کہا کہ انشاءاللہ 1 مہینے کے بعد یا 2 مہینوں کے بعد میں آپ کو لوٹا دوں گا. اب یہ انشاءاللہ کہتے ہوئے اس کی نیت یہ تھی کہ گویا کہ وہ لوٹانا تو اس کے نزدیک ابھی ممکن نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ کہہ دیا. نیت میں یہ تھا کہ نہیں ابھی مجھے نہیں لوٹانا، بلکہ اس معاملے کو مؤخر کروں گا، 4 5 6 مہینے اور کھینچ جاؤں گا. تو یہ انشاءاللہ کا یہ استعمال جو ہے گویا کہ پھر غیر مستحسن ہے.
یہی وجہ ہے کہ جہاں کہیں بھی وہ قانونی دستاویزات وغیرہ لکھی جاتی ہیں تو وہاں یہ لفظ انشاءاللہ کو عام طور پہ مٹا دیا جاتا ہے، اس لیے کہ قانون قانون ہے۔ ایک شے اگر آپ نے کمٹمنٹ کی ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، مجھے یہ شے واپس کرنی ہے، میں اس کا پابند ہوں، تو قانون اپنی جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ کا لفظ جو ہے اخلاقی اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اللہ کو اگر منظور ہوا تو یہ کام ہوگا، لیکن جب معاملہ ہوگا خاص طور پر قانونی اعتبار سے تو وہاں گویا کہ اب یہ کام آپ کو کرنا ہے، اگر آپ نہیں کریں گے وہ رقم واپس نہیں کر سکتے تو آپ کی اولاد کے ذمہ واجب الادا ہے۔ تو انشاءاللہ کا استعمال جو ہے وہ غیر مستحسن اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص انشاءاللہ کہہ کے، جس طرح عام طور پر ہوتا ہے بہت ہی مسکراہٹ کے ساتھ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں ہاں جی انشاءاللہ میں کام کر دوں گا، اب معلوم ہوا کہ اس کی مسکراہٹ اس بات کی غمازی کر رہی ہے کہ اسے یہ کام نہیں کرنا۔ جس طرح عام طور پہ مثال دی جاتی ہے قرض حسن، تو اصل میں وہ قرض ہوتا ہے کہ جو آپ اپنے کسی مسلمان بھائی کو دیتے ہیں اور پھر یہ کہ اس میں کوئی شے بطور اضافہ اس سے واپس توقع نہیں کرتے، ظاہر ہے کہ وہ اگر ہوگا تو سود ہو جائے گا۔ لیکن یہ کہ عام طور پر کہا یہ گیا کہ قرض حسن اصل میں وہ ہے کہ آپ کسی کو قرض دیں، جب آپ اس سے مانگے تو وہ ہنس کے دکھا دے۔ یہ قرض حسنہ نہیں بلکہ قرض حسنہ ہے کہ حسن ہنس کے دکھا دے کہ ہاں جی ابھی تو نہیں، میرے حالات ٹھیک نہیں ہے، پھر میں بعد میں دے دوں گا۔ تو یہی معاملہ کلمہ انشاءاللہ کا، اس کا استعمال جو ہے انفرادی، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے جسے آپ سماجی الفاظ کہتے ہیں، اسلام کے رنگ میں رنگے ہوئے ماشاء اللہ کے الفاظ ہیں، سبحان اللہ کے الفاظ ہیں۔ اسی طرح بھی جو باغبانوں کا قصہ آئے گا وہاں بھی آئے گا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ الفاظ لا حول ولا قوت الا باللہ، انشاءاللہ کے الفاظ، الحمدللہ کے الفاظ۔ اب یہ وہ ہے کہ جو ہماری اسلامی طرز معاشرت کا لازمی جز ہے، لیکن اس میں خاص طور پر یہ بات چونکہ بیان ہونے سے رہ گئی تھی کہ اس میں کلمہ انشاءاللہ کا جو ہے انسان اگر کہیں دل میں یہ موجود ہو، کہہ تو میں رہا ہوں انشاءاللہ، لیکن یہ کہ میری نیت نہیں ہے اس کام کو کرنے کی، تو یہ ہوا کہ پھر معاملہ جو ہے پھر وہ کسی نیکی کے کمانے کی بجائے ایک برائی کا معاملہ آ جائے گا۔ اب آئیے اصحاب کہف کا جو 26 آیات میں جو قصہ مکمل ہوا تھا، اس کے بعد بہت ہی جامع آیات ہیں جو شروع ہو رہی ہیں۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، واحد میں خطاب ہے حضور سے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا اکثر و بیشتر مقامات وہ ہیں کہ جہاں حضور سے خطاب اور ساتھ ہی جو آپ پر ایمان لا چکے تھے انہیں بھی کہا گیا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، تلاوت کیجئے، پڑھا کیجئے وہ شے جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے وحی کی گئی، یعنی قرآن حکیم۔ اس لیے کہ واقعتاً انسان کے لیے سب سے بڑا سہارا اللہ کا ذکر ہے، قرآن حکیم ہے۔ یہ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، یہ الفاظ جو ہیں 21واں پارہ شروع ہو رہا ہے، بالکل یہی الفاظ ہیں۔ تلاوت کیجئے، پڑھا کیجئے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی ہے اس کتاب میں سے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کیجئے۔ اس لیے کہ ذکر کی اعلیٰ ترین شکل نماز ہے، افضل ترین ذکر قرآن حکیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، الذکر قرآن ہے۔ لیکن یہ کہ اعلیٰ ترین شکل کیا ہے کہ انسان دست بستہ کھڑا ہو اپنے رب کے حضور، اور پھر یہ کہ قرآن حکیم کی اس میں تلاوت ہو رہی ہو، گویا کہ اللہ کا کلام جو ہے وہ پڑھ کر سنایا جا رہا ہو اللہ کو۔ تو اس کے اندر جو ایک کیفیت ہوتی ہے کہ میں دربار خداوندی میں کھڑا ہوں، اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہا ہوں، یہ اعلیٰ ترین شکل ہے۔ لہذا سورہ عنکبوت وہ جو 21ویں پارے کا جو آغاز ہوا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، اس لیے کہ نماز جو ہے وہ یقیناً روکتی ہے ہر فحش بے حیائی کے کام سے اور منکرات سے، گناہوں سے۔ اس کا مفہوم مخالف کیا ہوگا کہ اگر آپ فحش چیزوں سے، بے حیائی کی چیزوں سے اور منکرات سے نہیں بچ رہے تو خواہ نماز پڑھیں، وہ اصل نماز نہیں ہے۔ نماز اگر حقیقی ہوگی تو ممکن نہیں ہے کہ انسان جو ہے غلط کاموں کے اندر، منکرات کے اندر، فحش اور بے حیائی کے کاموں کے اندر ملوث ہو۔ تو سورہ عنکبوت میں یہ فرمایا گیا، یہاں فرمایا گیا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیجئے، پڑھا کیجئے جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے وحی کیا گیا ہے اس کتاب میں سے، لا مبدل لکلماتہ، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو کوئی طاقت تبدیل نہیں کر سکتی۔ یہاں کلمات ربی سے مراد کیا ہے؟ اکثر و بیشتر مفسرین نے تو یہاں فرمودات کہا، اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ تعالیٰ کی جو اوامر و نواہی ہیں، جو شریعت کے احکامات ہیں، اس کے اندر کوئی شخص اپنے انفرادی اختیار سے کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا، جسے تحلیل و تحریم کہتے ہیں۔ کسی شے کو حلال قرار دے دینا یا کسی شے کو حرام قرار دے دینا، یہ اختیار خالصتاً اللہ کا ہے، خدائی اختیار اللہ کے پاس ہے۔
لا مبدل لکلمات، اللہ تعالیٰ کے احکامات تحلیل و حرمت کے اندر کوئی اور اس کے اندر کہیں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتا، اور فرمودات بھی اس سے مراد ہیں۔ پھر اللہ کی باتوں میں اسی طرح جیسا کہ آپ حضرات کے علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو خلق کیا ہے، جو شے، لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں آپ تبدیلی نہیں کر سکتے۔ اور اسی حوالے سے ہمارے مفسرین نے یہ بھی مراد لیا ہے کہ کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے مرد پیدا کیا، لیکن یہ کہ وہ اپنے انداز اور اس کے جو بھی اس کا آپ سمجھیے کہ اس کا خواتین کا جو نسائی پہلو ہوتا ہے اس کو نمایاں کرنے کی فکر میں ہے، بڑا اسی طرح جو ہے اپنے بناؤ سنگھار کرتا ہے جس طرح خواتین کرتی ہیں، پھر بالوں کا معاملہ ہے خواتین کی طرح لمبے چھوڑ دیے ہیں۔ اب یہ وہ چیزیں جس نے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے خلقت کے اعتبار سے مرد تخلیق کیا تھا، لیکن اس میں وہ تبدیلی کر رہا ہے، اس کے لیے جو ہے بڑی سخت وعید ہے حدیث کے اندر کہ جو شخص بھی اپنی جو ہے ظاہری ساخت اس کے اندر تبدیلی کرتا ہے اور اس کو گویا کہ دوسروں کے مناسبت کرتا ہے، کوئی مرد جو ہے وہ عورت کی شکل اختیار کرتی ہے، کئی خواتین یا لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ پہچان ہی نہیں سکتے آپ جب تک وہ بات نہ گفتگو نہ کریں کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے۔ تو لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کا بھی کسی کو کوئی اختیار نہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی فرمودات، اللہ تعالیٰ کی حرام و حلال، اللہ تعالیٰ کی جو شریعت ہے اس کے اندر تبدیلی کا لا مبدل لکلمات، اللہ کی باتوں کو، اللہ کے فرمودات کو کوئی تبدیل کرنے والا بدلنے والا نہیں ہے۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور تم اللہ کے سوا اور کہیں اپنے لیے جائے پناہ نہیں پاؤ گے۔ ظاہر ہے کہ یہ معاملہ تو ہر شخص کا ہے، کوئی شخص فرض کیجئے کہ منافق ہے، کوئی مشرک ہے، کوئی اور کسی اور اعتبار سے کسی اور دین کا پیروکار ہے، لیکن یہ کہ اللہ کی پکڑ سے بچ کر تو کہیں نہیں جا سکتا۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اس میں ایک اعتبار سے یہ بات بھی آ گئی کہ جو اللہ تعالیٰ کی خلقت کے اندر کوئی تبدیلی کرتا ہے یا اللہ کے فرامین میں اس کے جو فرمودات ہیں، اس کے جو احکامات ہیں، اس میں اپنے آزاد اختیار سے کوئی تبدیلی کرتا ہے تو اسے اللہ کے سوا اور کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ کہیں اس سے کوئی غلطی ہو گئی، لیکن پھر پوری سنجیدگی کے ساتھ اور پوری احساس ندامت اور شرمندگی کے ساتھ وہ توبہ کر لے اللہ کے حضور، تو بات بالکل دوسری ہے۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اللہ کے سوا اور کہیں کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور روکے رکھیے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، مع الذین یدعون ربہم، ان لوگوں کی معیت میں، ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو، بالغداۃ والعشی، صبح و شام کے اوقات میں۔ یہاں یہ صبر کی اصطلاح پر غور کیجئے، صبر اصل میں کہتے ہیں روکے رکھنا۔ کسی شخص کے اوپر کوئی افتاد پڑ گئی ہے، کسی حادثے کے اندر کہیں اس کا شکار ہو گیا، تو اب وہ صبر کر رہا ہے، گویا کہ وہ چیخ پکار نہیں کر رہا، اپنے آپ کو برداشت کر رہا ہے، روک رہا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہا ہے۔ یہی وجہ کہ صبر کی ہمارے ہاں بہت سی تقسیمیں کی گئی ہیں۔ آیت البر جو ہمارے منتخب نصاب کا بڑا اہم درس ہے، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، خصوصاً صبر کرنے والے فقر و فاقہ کے عالم میں، تنگی اور مصیبت کے وقت، اس میں بیماری بھی آ گئی، اور خاص طور پر جنگ کی حالت میں، جبکہ حق و باطل کا مارکا درپیش ہے اور کوئی شخص جو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں نکل آئے، اس میں بھی صبر کرنا ہے۔ زخمی ہو گئے ہیں، آپ کا کوئی عضو آپ کے جسم سے جدا ہو گیا، شدید تکلیف ہے، شدید کرب ہے، لیکن ان تمام چیزوں کو برداشت کرنا اور جھیلنا، یہ یقیناً اسے تو ہم بھی صبر سمجھتے ہیں۔ جس طرح کہ ایک روایت ملتی ہے کہ ایک شخص، ایک صحابی تھے، یا جو بھی بہرحال ایک شخص تھے، لیکن ایک اگلے جو الفاظ ہیں اس سے معلوم ہوتے تھے مسلمانوں کے ساتھ وہ ایک جہاد میں شریک ہوئے اور اس میں ان کی شہادت ہو گئی۔ اگلی صبح جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کا ذکر ہوا، ان مسلمان صحابی کا کہ جن کی شہادت ہوئی تھی، اور ان کے بارے میں کہا بعض لوگوں نے کہ بہت ہی ہمت اور بہت ہی جوامردی کے ساتھ اس نے مقابلہ کیا تھا، حضور نے فرمایا کہ تم تو اس کے یہ اوصاف بیان کر رہے ہو، میں نے اسے جہنم کی آگ میں جلتے ہوئے دیکھا۔ اب اس سے معلوم ہوا کہ صحابی جسے آپ ٹرو سینس میں کہتے وہ نہیں تھا، مسلمان تھا، مدینہ کا رہنے والا تھا۔ اب جب تحقیق کی گئی تو یہ بات سامنے آئی کہ وہ زخمی ہوا تھا اور اس زخموں کی تکلیف کو برداشت نہ کرتے ہوئے اپنا خنجر اپنے سینے میں خود گھونپ لیا، گویا کہ خودکشی کر لی۔ اب خودکشی جو ہے اس اعتبار سے حرام موت ہے۔ اب اس کے بارے میں کوئی شخص نہیں جانتا تھا کہ اس کا یہ معاملہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے ممکن ہے کہ وحی کے ذریعے کسی اور ذریعے سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، تو حضور نے فرمایا تم اس کے بارے میں یہ قصیدے کہہ رہے اور میں نے اسے جہنم کی آگ میں دیکھا، اس لیے کہ وہ صبر سے کام نہیں لے سکا۔ تو صبر خاص طور پر حین البأس، جنگ کے وقت صبر،
اسی طرح صبر عن المعصیہ بھی ہے، انسان کا نفس جو ہے اسے کسی گناہ کی طرف کھینچ رہا ہے، ترغیب دے رہا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو تھامے رکھتا ہے، روکے رکھتا ہے، یہ بھی صبر ہے، رکے رہنا۔ اس سے آپ جو ہے گویا کہ صبر علی الطاعہ، اللہ کے حکم کے لیے اپنی تمام جو جکڑ بندیاں آپ کا نفس آپ کو روک رہا ہے اسے پس پش ڈالتے ہوئے اس حکم پر لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جانا۔ یہ صبر کے مختلف ڈائمنشن ہیں۔ صبر علی البلاء بھی ہے، تکلیف، مصیبت، حادثہ، پریشانی، بیماری، ان تمام چیزوں پر صبر سے کام لینا۔ لیکن یہاں کیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، یہ خالصتاً لغوی اعتبار سے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے آپ کو روکے رکھیے ان لوگوں کے ساتھ، گویا کہ آپ کی تمام رحمت، آپ کی شفقت، آپ کی توجہ کا ارتکاز ان لوگوں پر ہونا چاہیے جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں۔ اب اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اولین دور میں جو ایمان لانے والے تھے وہ نوجوان صحابی بھی تھے ان میں سے، اور پھر یہ کہ وہ لوگ تھے جو ہمارے معاشرے کے جسے عام طور پر گڑا پڑا طبقہ کہتے ہیں، کوئی موچی بھی ہے، حضرت بلال غلاموں کے طبقے سے تھے، اور بھی بہت سے لوگ تھے ایسے۔ لہٰذا ان لوگوں کا جو مشرکین کے جو رؤوسا تھے، جو سردار تھے، ان کا طرز عمل کیا ہوتا تھا؟ بلکہ مسلم شریف میں ایک روایت ہے، میں جو خاص طور پر نوٹ کر کے لایا ہوں، جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ یہ مکی دور کا واقعہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ، میں اور میرے ساتھ اور 5 افراد تھے، ان کے نام بھی انہوں نے گنوا دیے، خود موجود تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے ساتھ حضرت بلال تھے، حضرت عمار تھے، حضرت صہیب تھے، سعد ابن ابی وقاص تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 5 اصحاب ہم حضور کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک وفد جو ہے وہ آیا، جو رؤوسائے قریش کا تھا، وہی مکہ کے رہنے والے بہت ہی جسے آپ کہیے صاحب حیثیت لوگ، اور آ کر وہ حضور سے کوئی بات کرنا چاہتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان لوگوں کے ساتھ جن کا تعلق غرباء صحابہ میں سے تھا، حضرت بلال کون ہے، حضرت عمار کون ہے، اس دنیا میں ان کا کون تھا، اور کتنا کچھ روپیہ پیسہ ان کے پاس تھے، جسے آپ کہیے کہ مفلس افراد جن کے پاس دنیاوی ساز و سامان نہیں تھا۔ اب یہ لوگ آئے، اور یہ حذیل کا قبیلہ تھا، وہیں کہیں قریب میں آباد تھا، اس کے سرکردہ لوگ تھے، بڑے رؤوسا میں سے تھے۔ انہوں نے آ کر جب دیکھا کہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ظاہر ہے کہ جسموں کے اوپر جو کپڑے ہوں گے وہ بھی کوئی پھٹے ہوئے ہوں گے، پیوند لگے ہوئے ہوں گے، جسے ہم کہیں غربا کے طبقے سے رکھنے والے، تو کھڑے ہو گئے اور بہت ہی ماتھوں کے اوپر جو ہے ان کی تیوری چڑھنے لگی، اور کہا محمد جب تک ان رذیل لوگوں کو اپنے سامنے سے نہیں ہٹاؤ گے ہم تم سے بات نہیں کریں گے، معاذ اللہ۔ اب ان لوگوں کا مقام اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کتنا بلند ہے۔ وہ تو حضور کی وہ حدیث پہلے بھی آپ نے سنی ہوگی، والد محترم بھی اس کو سنایا کرتے تھے رحمہ اللہ، کہ کتنے ہی اللہ والے ایسے ہیں کہ جو کہیں جسے آپ کہیے جو بھی یہ معیشت کی دوڑ ہے اس میں پیچھے رہ گئے، اور پھر یہ کہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے جن کے پاس بہت روپیہ پیسہ ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اگر کہیں وہ اپنے رشتے کا سوال ڈال بیٹھے تو کوئی انہیں اپنی لڑکی دینے کو تیار نہ ہو، کہیں باعزت لوگوں کی محفل میں بیٹھنے لگے تو انہیں وہاں سے دھتکار دیا، یہ کہاں سے آ گیا ہماری محفل والے۔ لیکن اللہ کی نگاہ میں ان کی کیا بلند مقام ہوتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اگر کسی بات پر وہ قسم کھا بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے قسم کی لاج رکھتا ہے۔ اب یہ فقراء صحابہ میں سے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود جس حدیث کے راوی ہیں کہ وہ حذیل قبیلے کے جو سردار تھے وہ آ کر کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا جب تک ان لوگوں کو اپنے پاس سے دور نہیں کرو گے ہم تمہاری بات سننے کو تیار نہیں۔ اور عین ممکن ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں بھی یہ ہلکا سا خیال آیا ہو کہ یہ آئے ہیں رؤوسا، کیا عجب کہ میں ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کروں۔ جس طرح ہوتا ہے کہ کوئی لمحہ ہوتا ہے انسان کے اندر کوئی تبدیلی واقع ہو جاتی ہے، عام طور پر وہ الفاظ آپ خواہ کسی شخص کو سامنے کتنی دفعہ کہیں اس کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہوتا، لیکن کوئی خاص لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں آپ نے بات کی اور اس کے دل کو گویا کہ اپیل کی، اس نے فوراً لبیک کہہ کے قبول کر لی۔ تو حضور کے قلب مبارک میں ممکن ہے یہ خیال آیا ہو، لیکن یہ کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اسی موقع پر پھر یہ آیات نازل ہوئی تھی جو بعد میں حضور نے بتایا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، یہ لوگ کہ جو بظاہر قلاش ہیں، مفلس ہیں، زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جانے والے ہیں، ان کی طرف آپ اپنی توجہ کا ارتکاز رکھیے، آپ اپنی محبت اور شفقت اور رحمت جو ہے، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی فرمایا گیا وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، جس طرح کوئی پرندہ اپنے پروں کے اندر اپنے چھوٹے بچوں کو اور اس کو جو ہے جسے آپ چوزے کہتے ہیں انہیں سمیٹ لیتا ہے، یہی معاملہ حضور سے کہا گیا کہ اپنے آغوش میں رکھیے ان لوگوں کو جو اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، یدعون ربهم بالغداة والعشی، جو پکارتے ہیں اپنے رب کو دن اور رات، یریدون وجہہ، وہ صرف اپنے رب کی رضا کے طالب ہیں۔ اب یہ وہ فقراء صحابہ ہیں جن کی مدح اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں
ان کا مقام دیکھیے کتنا بلند ہے کہ بظاہر دنیاوی دوڑ میں بہت پیچھے رہ گئے، ممکن ہے کہ 2 وقت کی روٹی میسر نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کئی کا وقت کا فاقہ ہمارے اوپر ایسا آیا کرتا تھا، ہمارے اوپر جو ہے وہ بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی، اور بہت سے لوگ اپنی تدابیر اختیار کرتے تھے، کوئی جوتا سنگارا، شاید کوئی مرگی کا دورہ پڑ گیا ان کو، حالانکہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ کئی وقت کے فاقے کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ جو ہے بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ تو یہ فقراء صحابہ ہیں جن کے یہاں تعریف کی گئی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے آپ کو روکے رکھیے، آپ کی توجہ، آپ کی رحمت اور شفقت، اس کا ارتکاز ہونا چاہیے انہی لوگوں کے لیے جو اپنے رب کو پکارنے والے ہیں صبح و شام، یریدون وجہ، اور اپنے رب کی رضا کے طالب ہیں، اس کے چہرے کے طالب ہیں، روح انور کے متلاشی ہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، پھر مزید تاکید کر دی گئی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آنکھیں ان سے صرف نظر نہ کریں، یہ نہ ہو کہ یہ روسا چلے آ رہے ہیں اور آپ ان کی طرف متوجہ ہو کر ان کی طرف سے اپنی توجہ جو ہے وہ ہٹا لیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، یہ حکم ہے۔ سورہ عبس جو ہے اس کے شروع میں جو واقعہ بیان ہوا اس میں کیا تھا؟ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نابینا صحابی، اب انہیں نظر بھی نہیں آ رہا تھا کہ حضور کے سامنے کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس وقت یعنی روسائے قریش میں سے کچھ سردار تھے کہ جو حضور کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، آپ گفتگو فرما رہے تھے، اور ظاہر ہے یہاں کوئی دنیاوی طلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر نہیں تھی، بلکہ دین ہی کے لیے، اس لیے کہ ان سرداران اور روسا میں سے اگر ایک شخص بھی اسلام قبول کر لے تو سینکڑوں کی تعداد میں وہ لوگ کہ جو ان کے پیروکار ہیں وہ بھی آگے بڑھیں گے، اسلام لے آئیں گے۔ تو کہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نیت میں ایسی شے نہیں تھی کہ جو دنیا داری مطلوب ہو، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہاں پکڑ آ گئی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، آپ کی جو ہے چہرہ بگڑ گیا اور آپ کے ماتھے کے اوپر آپ کے ماتھے کی تیوری چڑھ گئی کہ آپ کے پاس ایک ایسا شخص عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بعد میں کہا بھی کرتے تھے، اس لیے کہ سورہ عبس جب نازل ہوئی ہے اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے کہ اس واقعے کے پس منظر میں ابتدائی آیات نازل فرمائی، تو پھر ہوا بھی کرتا تھا کہ جب حضور کے پاس یہ تشریف لاتے تھے تو حضور فرماتے تھے مرحباً بکا، آؤ مرحبا ہے، خوش آمدید ہے، اس لیے کہ تمہارے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر عتاب فرمایا تھا، ایک درجے میں جو ہے تنبیہ فرمائی تھی، اس لیے کہ اعمیٰ کا ذکر ہے، وہ نابینا صحابی کے جو آئے تھے، اور حضور جیسا کہ میں نے عرض کیا ایسا نہیں تھا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ حضور کی دنیا اور یہاں کی جو رنگ و زینت ہے اور یہاں کا جو روپیہ پیسہ ہے اس سے مروب ہو گئے، بلکہ صرف دین کے لیے۔ تو وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ اپنی نگاہوں کو ان سے مت پھیریے، آپ کی رحمت اور شفقت کا فوکس رہنا چاہیے وہ لوگ جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں، اگرچہ دنیاوی دوڑ میں کہیں وہ پیچھے رہ جانے والے ہیں۔ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اگر آپ نگاہیں ان کی طرف سے پھیریں گے تو اس کے معنی کیا ہوں گے کہ شاید آپ دنیا کی زینت کے طالب ہیں، یہ بڑے امیر اور جو بہت خوشحال لوگ آ گئے، بڑے رؤوسا میں سے آ گئے، آپ ان کی طرف متوجہ ہو گئے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا آپ دنیا کی زینت کے طالب ہیں؟ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اب وہ لوگ جو بظاہر اس دنیاوی دوڑ میں بہت آگے رہنے والوں میں تھے اور بہت روپیہ پیسہ ان کے پاس تھا، ان کے بارے میں فرما دیا کہ آپ ان کی باتوں میں ہرگز نہ آئیں۔ یہ بڑی چالیں چلتے ہیں، آتے ہیں اور آپ کے سامنے بڑی پیشکش کرتے ہیں کہ فلاں قبیلے کی بڑی حسین خاتون ہے، ہم اس سے آپ کی شادی کرا دیں گے، آپ کے قدموں کے اندر جو ہے وہ ہیرے جواہرات جو ہیں اور سونے اور چاندی کے ڈھیر لگا دیں گے، آپ کو اپنا بادشاہ تک تسلیم کرنے کو تیار ہیں۔ یہ چکنی چپڑی باتیں جو کر رہے ہیں، اصل میں ان کی نیت کیا ہے؟ یہ اپنے آبائی دین کو چھوڑنے کو تیار نہیں۔ اس کے اندر کہیں جو ہے جسے آپ کے قرآن میں کہا گیا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، اے نبی یہ تو چاہتے ہیں کہ آپ ذرا نرم پڑیں، اپنے موقف میں کوئی نرمی اختیار کریں تو یہ بھی نرم پڑ جائیں گے۔ اس معاملے میں اس طرح جسے آپ کہیے کہ بالکل ایک پہاڑ کی طرح کی ایک عظیمت وہ درکار ہے۔ فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، ان لوگوں جن کے دلوں کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، جو اللہ کی توحید سے کہیں کوسوں دور ہیں، آپ ان کی چکنی چپڑی باتوں میں نہ آئیں، ان کا کہنا نہ مانیے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور یہ لوگ تو وہ ہیں کہ جو اپنی ہوائے نفس ہی کے طالب ہیں، اسی کا اتباع کر رہے ہیں۔ سورہ نازعات کے آخری رکوع میں جو آئی ہے آیت وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ وَاتَّبَعَ هَوَىٰ، اپنے نفس کی نفسانی خواہشات کا اتباع کرنے والے لوگ، وہ گویا کہ اس درجے شارٹ سائٹڈنس کے مریض ہیں کہ ان کے سامنے سوائے اپنی دنیاوی ضروریات کے اور کچھ ہے ہی نہیں۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جیسا کہ آ جائے گا اسی صورت کے آخر میں، وہ لوگ کہ جن کی تمام بھاگ دوڑ، تمام سعی و جہد، تمام محنت و مشقت، دن رات خون پسینہ ایک ہو رہا ہے صرف دنیا میں آگے سے آگے بڑھنے کے لیے۔
واتبع ہوا، اور یہ اپنے ہوائے نفس کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں، وکان امرہ فرطا، اور ان کا معاملہ جو ہے وہ تو کہیں دور کا جو ہے، بہت دور کا معاملہ ہے۔ افراط و تفرید، افراط و تفرید ہماری اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے، گویا کہ اعتدال کا راستہ وہ ہے کہ جسے حضور نے فرمایا خذ ما صفا دع ما کذب، جو شے بھی بالکل واقعتاً صحیح ہو اس کو پکڑ لو، اور اس کے صحیح ہونے کی نشانی کیا ہے کہ آپ کی فطرت کے قریب وہ قابل قبول ہو۔ معروف تو اسی کو کہتے ہیں نا، جس سے آپ کی فطرت خوب اچھی طرح آشنا ہو، یہ صحیح بات ہے، اندر سے آپ کا ضمیر اور آپ کا دل کہے گا کہ بات یہ حق ہے، اور جس شے کے بارے میں آپ کے دل کے اندر کوئی دغدغہ، کوئی شک، کوئی ریب، ارتیاب پیدا ہو گیا، حضور نے فرمایا وہی شے ہے کہ جسے گناہ کہتے ہیں، الاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ، ہر وہ عمل گناہ ہے کہ جو تمہارے دل کے اندر ایک کھٹک، بے چینی پیدا کر دے، اضطراب پیدا کر دے، کہ میں نے کیوں کر دیا، اگرچہ شیطان ساتھ ہی جسٹیفائی بھی کرے گا کہ تم نے اس لیے کیا ہے، اصل میں اس میں کوئی شے غلط نہیں تھی، شیطان اس طرح جسٹیفائی کرتا ہے۔ الاسم ما حاک فی صدرک، جو تمہارے سینے میں کھٹک اور اضطراب اور بے چینی پیدا کر دے، وکرہت ان یطلع علیہ، اور تم اس بات کو سخت ناپسند کرو کہ دوسرے لوگ تمہارے اس عمل کے اوپر مطلع ہو جائیں۔ یہ دو کوالٹیز جس عمل کے ساتھ آ گئی، وہ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گناہ کی ڈیفینیشن فرمائی ہے کہ گناہ کہتے کسے ہیں، ورنہ فہرست اگر آپ گننا چاہیں تو آپ کتابیں اس کے اوپر تعمیر کر دیجئے، لیکن ہر وہ عمل جو تمہارے اندر اضطراب اور بے چینی اور کھٹک پیدا کر دے اور تم نہ چاہو کہ تمہارا وہ عمل دوسرے لوگوں کی نگاہ میں آئے، وہ عمل گویا کہ اسم کہلاتا ہے، گناہ کہلاتا ہے۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، ان کا معاملہ جو ہے افراط و تفرید تک پہنچا ہوا ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے یہ حق ہے کہ جو تمہارے رب کی طرف سے آ چکا۔ کون سی شے حق ہے؟ یہ دین حق ہے، یہ قرآن حق ہے۔ وہ جو مناجات شب کے اندر بہت ہی خوبصورت دعا ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معصور الفاظ ہیں کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً اے پروردگار تو بھی حق ہے، جنت بھی حق ہے، والجنت حق والنار حق والنبیون حق ومحمد حق والقرآن حق، محمد بھی حق ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن بھی حق ہے، جو بدیہی جسے آپ کہیے سچائیاں ہیں، تو یہ قرآن ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اے نبی کہہ دیجئے یہ حق ہے جو تمہاری رب کی طرف سے اب نازل ہو چکا ہے، تمہارے سامنے موجود ہے، اور حق وہ شے ہے کہ جس نے آگر گویا کہ اب بالکل ایک فصل قائم کر دیا، اب معلوم ہو گیا کہ کیا شے باطل ہے اور کیا حق ہے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، تو جو کوئی چاہے وہ ایمان لے آئے، اس قرآن پر ایمان لے آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی، اللہ کا آخری رسول تسلیم کر لے۔ فمن شاء فلیؤمن، جو چاہے ایمان لے آئے، ومن شاء فلیکفر، اور یہ ارادے کی آزادی اللہ تعالیٰ نے دی، اور جو چاہے کفر کا رستہ اختیار کر لے۔ معلوم ہوا کہ یہ معاملہ جو ہے جسے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق میسر ہوگی تو ہم کسی نیکی کا عمل کر پائیں گے، اور اس حوالے سے انسان کو اگر کوئی توفیق اللہ کی طرف سے کسی نیک عمل کی ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے یہ توفیق جو ہے عطا ہوئی ہے۔ اور پھر یہ کہ اس معاملے میں وہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جو شخص بھی اپنے آزاد مرضی کے تحت اس رستے کو اختیار کرتا ہے جو اللہ کی فرما برداری والا رستہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں اس رستے کے لیے سہولتیں پیدا فرما دیتے ہیں، اور جو شخص دوسرے رستے کو اختیار کرتا ہے، وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ تنگی والا راستہ جو بالآخر سب سے بڑی تنگی جو جہنم کی تنگی ہے اس تک اس کو پہنچانے والا ہے، اس راستے کو اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ اللہ کی سنت ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو پکڑ کر ہدایت کے راستے پر لے اور کسی کو زبردستی پکڑ کر گمراہی کے راستے پر کر دے۔ من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان کا راستہ اختیار کر لے، یہ دونوں راستے تو کھلے ہیں، وہدیناہ النجدین، یہ دونوں وادیاں، دونوں گھاٹیاں تمہارے سامنے ہیں، اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تو اللہ کی شکر گزاری والا راستہ جو بالآخر تمہیں جنت تک پہنچا دے گا اس کو اختیار کر لو، اور چاہے تو اس راستے کو اختیار کرو کہ جو اللہ کی کفران نعمت والا راستہ جو بالآخر جہنم تک پہنچائے گا۔ انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بہم سرادقها، یقیناً ہم نے تو تیار کیا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ظلم سے کام لینے والے ہیں۔ سب سے بڑا ظلم، ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کے ساتھ کسی اور کو اس کا شریک قرار دے دینا سب سے بڑا ظلم ہے۔ ظلم کا جو عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے یا عام جو لغت میں کہا جاتا ہے، ظلم کسے کہتے ہیں؟ وضع الشیء فی غیر محلی،
کسی شے کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر کہیں اور رکھ دینا۔ اللہ کا مقام عرفہ کیا ہے؟ توحید، صرف وہ ہے۔ اس کے ساتھ اور بہت سی دیوی اور دیوتاؤں کے تصورات کو اس کے ساتھ منسلک کر لینا یہ ظلم ہے۔ اسی طرح انسانوں میں سے کسی کے بارے میں انسان یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ذات میں حلول کر لیا، انکارنیشن کا تصور، بدترین قسم کا شرک۔ گویا کہ انسانوں میں سے آپ نے کسی کو اٹھایا اور الوہیت کے مقام تک پہنچا دیا، یہ بھی ظلم، اور اللہ تعالیٰ کو گرایا اور لے آیا نیچے مخلوقات کی صفات میں، یہ بھی ظلم۔ تو شرک اس اعتبار سے سب سے بڑا ظلم ہے۔ انا اعتدنا للظالمین نارا، ان ظالموں کے لیے، ان بے انصافوں کے لیے، ان شرک کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آگ تیار کر رکھی ہے۔ احاط بہم سرادقها، یہ جہنم کی آگ ہے کہ جس کی دیواریں اور جس کی قناتیں ان کا گھیراؤ کر لیں گی۔ اس کا عموماً ترجمہ کیا جاتا ہے کہ جہنم کی جو باؤنڈری ہے وہ اصل میں کوئی پختہ تعمیر اس نوع کی نہیں ہے، بلکہ آگ کی اصل میں وہ حصار ہے کہ جس کے اندر جہنم جو ہے محدود ہے، جہنم اس کی باؤنڈری۔ احاط بہم سرادقها، اور یہی معاملہ قناتوں کا ہوتا ہے کہ کہیں کوئی فنکشن ہو رہا تو قنات لگا کر آپ نے گویا کہ اس علاقے کو محصور کر دیا۔ تو قنات، یہاں بھی ترجمہ قنات کیا گیا، احاط بہم سرادقها، کہ جہنم کی آگ جو ہے وہ ان کے لیے قناتوں کی شکل اختیار کر لیں گی، قناتوں کی طرح ان کے گرد گھیرا ڈال لیں گی۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْفِي الْوُجُوهَ، اور جب وہ استغاثہ کریں گے، جسے آپ کہیے وائے ہائے کرنے لگیں گے اور پیاس کی شدت سے وہ جو ہے پانی طلب کریں گے، یغاثوا بماء کالمہل یشفی الوجوہ، تو ان کی تواضع کی جائے گی، انہیں فراہم کیا جائے گا بماء کالمہل، وہ پانی کے جو تیل کی تلچھٹ کی طرح ہے۔ یہاں پہ مفسرین نے اس کے بہت سے مفاہیم لیے ہیں۔ اس میں ایک تیل کی تلچھٹ بھی ہے، جب آپ تیل کو خوب اچھی طرح بوائل کرتے ہیں، اس کا ٹیمپریچر کتنا ہوتا ہے؟ پانی تو 100 ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر بوائل ہو جائے گا، اس کے بعد آپ تھرمامیٹر اس کے اندر لگا دیں، وہ جو ہے وہ اس کو جو ہے تبدیل ہو جائے گا بھاپ کی شکل میں، لیکن یہ کہ تھرمامیٹر وہی کا وہی رہے گا، لیکن تیل کا درجہ رہا تو اس سے کئی گنا زیادہ ہے، ممکن ہے کہ 200-300 تک جو ہے وہ آپ کا تھرمامیٹر اسے شو کرے۔ تو تیل کی تلچھٹ، جب تیل جو ہے خوب اچھی طرح ابلنے لگتا ہے تو اس کے اوپر جو آتا ہے ایک سیاہی رنگ کا جو ایک مائع آ جاتا ہے، وہ تیل کی تلچھٹ کہلاتی ہے۔ تو وہ پانی بطور تواضع ان کے سامنے پیش کیا جائے گا جو تیل کی تلچھٹ پر مبنی ہے۔ ایک ترجمہ اس کا کیا گیا پگھلی ہوئی دھات یا پگھلا ہوا تانبا، یہ بھی اس کا ترجمہ ہے۔ گویا کہ اس میں بھی اس درجے حدت ہے کہ جو گویا کہ کہیں آپ اس کو تصور نہیں کر سکتے کہ اس کو ٹچ کر سکتے ہیں، کجا یہ کہ اس کو پینا۔ اور اسی طرح جو یہ آتش فشاں پہاڑ جو لاوا اگلتا ہے، اس کا کیا ٹیمپریچر ہوتا ہے، اس کے لیے بھی یہی الفاظ ہیں، مہل کے الفاظ ہیں۔ اسی طرح ایک ترجمہ کیا گیا کہ انتہائی بدبودار سیاہ رنگ کا ابلتا ہوا پانی۔ اب یہ تمام جو بھی تراجم کیے گئے وہ ظاہر ہے کہ عربی جو بھی لغت ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے کیے گئے۔ کل محل کے اندر یہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْفِي الْوُجُوهَ، جو ان کے چہرے کو جھلسا کر رکھ دے گا۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے کہ یہ محل جب انہیں تواضع کے لیے پیش کیا جائے گا تو وہ محل جس برتن میں ہوگا، جس کے اندر وہ ابلتا ہوا تانبا کہہ لیجئے یا اس طرح کا جہنم کا پانی، یا جسے عام طور پر زخموں کی دھون یا پیپ بھی کہتے ہیں، جس کے اندر انتہائی سخت تعفن ہو، یہ جب پیش کیا جائے گا تو اس کے بخارات کی وجہ سے مسند احمد کی روایت یہ ہے کہ جیسے ہی وہ ان کے چہرے کے قریب آئے گا تو ان کے ہونٹ اور ان کے چہرے کا ظاہری حصہ جو ہے پگھل کر اس میں جا پڑے گا۔ استغفر اللہ۔ اب یہ الفاظ جو ہیں ظاہر ہے کہ حدیث کے الفاظ ہیں، مسند احمد میں موجود ہیں، اور اس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ جہنم کی جو بھی سختیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو جانتے بوجھتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے باغی اور اللہ کے سرکش بن کر کھڑے ہوتے ہیں، ان کا معاملہ جہنم میں کیا ہوگا۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْفِي الْوُجُوهَ، اور جب وہ پانی طلب کریں گے تو پانی ان کے جو پیش کیا جائے گا وہ مہل کی طرح ہوگا، تیل کی تلچھٹ ہے، آتش فشاں کا لاوا ہے، انتہائی بدبودار غلیظ ابلتا ہوا پانی ہے، زخموں کی دھون ہے، یشفی الوجوہ، کہ جو ان کے چہروں کو جھلسا کر رکھ دے گا۔ بئس الشراب، یہ کیا ہی برا مشروب ہے جو انہیں پیش کیا جائے گا۔ وساعت مرتفقہ، اور جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے وہاں رہنے کے اعتبار سے۔ مستقر و مقامہ، یہ دونوں اصطلاحات آتی ہیں قرآن حکیم میں۔ تھوڑی دیر کہیں کسی کو بھیج دیا جائے اس کے اعتبار سے بھی انتہائی ہولناک جگہ، اور جنہیں وہاں ہمیشہ کی زندگی اب عطا کی جائے گی اسی جہنم کے، اس کے بارے میں آپ خود خیال کر سکتے ہیں، قیاس کر سکتے ہیں کہ ان کا کیا انجام ہوگا۔ ورنہ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں کوئی بری سے بری جگہ بھی ہو، لیکن یہ کہ آپ ایکسکرشن کے لیے تھوڑی دیر کے لیے جاتے ہیں تو آپ کے لیے ایک جسے آپ کہیے کہ انجوائمنٹ کا پہلو بن جاتا ہے، صرف اس کو تفریح کے لیے چلے جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے۔
لیکن یہ کہ جہنم ایسی جگہ ہے جہاں کسی ایک لمحے کے لیے بھی اگر کسی کو پہنچا دیا گیا، ساعت مستقرا و مقاما، وہ بہت ہی بری جگہ ہے، خواہ تھوڑی دیر کے لیے ہو خواہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، دیکھیے فوراً ترغیب و تشویق کا انداز کس طرح دل فریب ہے۔ ایک طرف جہنمیوں کا وہ ذکر کیا گیا کہ جنہیں مہل پیش کیا جائے گا تواضع کے طور پر۔ اسی طرح قرآن حکیم میں زقوم کے ایک درخت کا ذکر ہے، اور جس کے لیے حدیث میں جو الفاظ ملتے ہیں کہ وہ انتہائی، دیکھنے میں بھی انتہائی، جسے آپ کہیے خوفناک قسم کا پھل ہوگا، کہ جو شیطان کے جو سر ہوتے ہیں اس کی طرح اس کا جو ہے ایک روپ ہوگا، اور پھر یہ کہ بڑے بڑے کانٹے اس کے اوپر لگے ہوئے ہوں گے، اور ذائقہ اتنا کڑوا کہ جو کسی زبان نے آج تک چکھا نہیں۔ اب یہ وہ خوراک ہوگی جو ان کو دی جائے گی، اور جب وہ کھائیں گے تو اس کی وجہ جو شدید پیاس ہونے لگے گی، اس کے نتیجے میں انہیں مہل پیش کیا جائے گا۔ اعاذنا اللہ من ذالک، اللہ تعالی ہمیں ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھے۔ اس کے فوراً بعد ذکر کیا گیا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں، دل کا یقین والا ایمان، وہ ایمان کے جو ان کے عمل اور سیرت و کردار کے اوپر اثرات مرتب کرنے والا ہو۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ یقیناً کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، ان میں سے جو کوئی بھی کوئی نیک کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ہرگز ان کے کسی عمل کو ضائع نہیں کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ کوئی شخص وہاں جب جنت میں پہنچے گا اور اپنے درجات اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھے گا تو کہے گا اے پروردگار، دنیا میں میں اتنا زیادہ نیک اور عابد اور زاہد تو نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فلاں وقت میں جو تم نے نیکی کی تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح، ہم نے اتنا بڑھایا اور چڑھایا، یضاعف لہ العذاب بھی آیا ہے، عذاب جو ہے اس کے لیے دگنا کئی گنا کر دیا جائے گا۔ یہی معاملہ نیکیوں کے اعمال کا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر اتنا اضافہ فرمائے گا کہ بندہ مومن وہاں جا کر حیران ہوگا کہ میرے اعمال تو اے پروردگار اس قابل نہیں تھے کہ مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا جاتا۔ تو ہم ضائع نہیں کرنے والے، انا لا نضیع اجر من احسن عملا، اجر ہر اس شخص کا جس نے کوئی نیک عمل کیا۔ اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار، اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے جنات ہیں، باغات ہیں، وہ کہ جن کے دامن میں نہریں رواں ہیں، یحلون فیہا من اساور من ذہب۔ اب دیکھیے آگے جس شے کا ذکر آ رہا ہے، اس دنیاوی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان لوگوں کے لیے وہ شے حرام قرار دے دی۔ مردوں کے لیے سونا پہننا حرام ہے، اسی طرح خاص ریشم کا جو لباس ہوتا ہے اس کی بھی حرمت احادیث کے اندر موجود ہے۔ اب اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، جس طرح قرآن حکیم میں بھی کہا گیا نا، یہ لوگ کہتے ہیں کاروبار کرنا اور اپنا رقم کو جو ہے سود کے اوپر دے دینا یہ تو مساوی ہے۔ ایک شخص نے اپنا روپیہ پیسہ صرف کیا، ایک مکان بنایا اور اس کو کرائے کے اوپر چڑھا دیا، ایک شخص نے وہی پیسہ جو ہے کسی شخص کو دے دیا، اس کے اوپر ایک خاص مقدار میں جو ہے خاص نصاب پرسنٹیج کے ساتھ ہر مہینے وہ سود حاصل کر رہا ہے، کیا فرق ہوا؟ تو وہ تمام دلیلیں ایک طرف، احل اللہ البیع وحرم الربا، اصل فیصلہ تمہیں یہ کرنا ہے کہ اللہ کا حکم ماننا ہے یا نہیں ماننا۔ اللہ تعالیٰ نے کاروبار کو اس کو حرام، اس کو حلال قرار دے دیا، احل اللہ البیع وحرم الربا، اور ربا اللہ نے حرام قرار دیا، لہذا اسے بچ جانا ہے۔ یہی معاملہ ہے کہ سونے کا مردوں کے لیے اس دنیا میں استعمال سونے اور ریشم کا ناجائز ہے، صحیح احادیث ہے۔ لہذا یہاں الفاظ نوٹ کیے، یحلون فیہا من اساور من ذہب، یہاں اس دنیا میں تو اس کا تصور نہیں کر سکتے تھے انہیں سونے کے جو ہے کنگن پہنائے جائیں گے، اور جس طرح پہلے زمانے کے جو بادشاہ ہوتے تھے سونے کے زیورات جس طرح خواتین استعمال کیا کرتی تھی وہ بھی کیا کرتے تھے، سونے کے کڑے بھی ہیں، سونے کے منکے بھی ہیں، اور اسی طرح جو ہے طلائی ان کا تاج جو ہے وہ بھی سونے کا بنا ہوا ہوتا تھا۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب، وہ پہنائے جائیں گے، اس لیے کہ اس دنیا میں تو ان کے لیے یقیناً ممانعت تھی کہ وہ سونا بھی استعمال نہیں کر سکتے، ریشم بھی استعمال نہیں کر سکتے، لیکن وہاں اللہ تعالیٰ کی جو عنایات ہیں، یحلون فیہا من اساور من ذہب، وہاں وہ پہنائے جائیں گے وہ کنگن کے جو سونے کے بنے ہوئے ہوں گے۔ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ، اسی طرح جو لباس انہیں فراہم کیا جائے گا وہ لباس پہنیں گے اس کپڑے کا کہ جو باریک اور مہین ریشم اور دبیز اور موٹے ریشم کا بنا ہوا ہوگا۔ اب یہاں بھی بہت سی اس کی تعبیرات ہیں، ایک جگہ قرآن میں حکیم میں آیا کہ استبرق کا لفظ آتا ہے جس کے آپ کوئی بھی کپڑا بڑا قیمتی ہے اس کے نیچے آپ استر لگا لیتے ہیں، تو اوپر تو گویا کہ بہت ہی باریک بہت مہین قسم کا ریشم ہے اور اندر موٹے ریشم کا استر لگا ہوا ہے۔ لیکن ایک تعبیر اور بھی کی گئی کہ انسان کے پہناوے کے دو حصے ہیں، ایک حصہ وہ ہے جو اس کے اپر باڈی کو ڈھانکتا ہے جس میں قمیض آ گئی یا کوئی اور شے اس سے ملتی جلتی آ گئی، اور ایک حصہ وہ ہے جو آپ کی لوور باڈی کو ڈھانپ رہا ہے۔
آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ شدید گرمیوں کے اندر جو ہے ململ کا کرتا کہ جو بہت باریک ہوتا ہے، اور پھر یہ کہ لٹھے کی شلوار، اگرچہ دونوں ہی کاٹن کے بنے ہوئے ہیں، لیکن اوپر کا پہناوا جو ہے، جو اپر حصے کو جو ڈھانپ رہا ہے، وہ بہت ہی مہین ہے، بہت نفیس ہے، بہت اچھا اس کا جو ہے ریشہ استعمال ہوا ہے، اور جو نیچے کا ہے اگرچہ وہ بھی کاٹن ہی کا، لیکن یہ کہ وہ دبیز ہے، اس لیے کہ اس سے اصل میں ستر پوشی بھی مطلوب ہے۔ تو یہی معاملہ اہل جنت میں اس لباس کا ہوگا کہ وہ جو اوپر کا پہناوا ہوگا وہ باریش اور بہت ہی نفیس ریشم کا ہوگا، اور نیچے کا پہناوا جو ہے وہ ہوگا استبرق، وہ گویا کہ ہوگا ذرا گاڑھے قسم کے ریشم کا۔ اب یہ ایک تعبیر کی گئی، لیکن بہرحال اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ اہل جنت کو وہاں پھر جو ہے اللہ تعالیٰ وہ سونے کے کنگن بھی پہنائے گا، اور ساتھ ہی وہ لباس فراہم کرے گا جو باریک اور موٹے دبیز ریشم کا بنے ہوئے ہیں۔ متکئین فیہا علی الارائک، اور وہاں وہ جنت کے اندر ہوں گے، اریکہ کہتے ہیں اصل میں چھپر کٹ کو، جس طرح کسی بادشاہ کا تصور ہو، بہت ہی عمدہ ایک تخت ہے، اس کے اوپر سونے جواہرات جو ہیں وہ بھی جڑے ہوئے ہیں، اور پھر یہ کہ اس کے اوپر ایک چھپر بھی ہے جو بہت ہی عمدہ کپڑے کا جو ہے اس کی جھالریں لٹکے، چھپر کھٹ جسے کہتے ہیں۔ تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں اریکہ کا کہا چھپر کھٹ ہے، گویا کہ وہاں کا جو اللہ تعالیٰ جو انہیں تخت عطا فرمائے گا جس کے اوپر ایک سائبان بھی ہوگا، اب اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ اب جنت کا جہاں بھی ذکر آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ جنت کی نعمتیں ان نعمتوں میں سے ہیں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ کسی کے قلب اور اس کے ذہن میں اس کا کوئی خیال بھی آ سکا۔ قرآن حکیم الفاظ وہ استعمال کرتا ہے اس لیے کہ ہمیں سمجھانا ہے۔ اریکہ کسے کہتے ہیں؟ تخت کو کہتے ہیں، اور تخت جو کسی بادشاہ کا ہوگا وہ کس قدر مزین ہوگا، اور اس کے اوپر اگر اوپر فرض کیجیے سائبان بھی ہے، جھالر والا بھی، ہماری بات سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ وہ اصطلاحات استعمال کر رہے ہیں۔ باقی جنت کی جو کیفیات ہوں گی، وہاں کی جو نعمتیں ہوں گی، کہنے کو وہاں بھی پھل ہیں، پھلوں کے اندر وہاں جو ہے کھجور کا ذکر بھی ہوگا، اور پھر یہ کہ میووں کا ذکر بھی ہوگا، انگور کا ذکر بھی ہوگا، شراب کا معاملہ جو ہے وہ بھی وہاں پیش کی جائے گی، لیکن اس کو اس دنیا کے ان تمام معاملات یا ان چیزوں کے اوپر آپ قیاس نہیں کر سکیں۔ وہ اصل میں جنت کی نعمت ہے، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر، جو اس دنیا میں نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی قلب و ذہن کے اندر اس کا کوئی ادراک، اس کا جسے آپ کہیے اس کا اثر، اس اعتبار سے کوئی اس کا نقشہ قائم ہو سکا۔ نعم الثواب حسنت مرتفقہ، کیا ہی عمدہ بدلہ ہے جو اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا، اور کتنا ہی عمدہ آرام ہے، رہنے کی ہمیشہ کی جگہ جو اللہ تعالیٰ نے وہاں جو ہے بدلے کے طور پر عطا فرمائے گا۔ فوری کنٹراسٹ ہے اہل جہنم کا ذکر اور پھر اہل جنت کا ذکر۔ ہمارا یہ طرز عمل ہونا چاہیے کہ جہاں بھی اہل جہنم کا ذکر آئے فوراً اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کیجیے۔ اللہم ربنا لا تجعلنا معہم، اے پروردگار ہمیں کہیں ان لوگوں میں شامل نہ کروا دیں، ہمارا معاملہ کہیں ان لوگوں کے ساتھ نہ ہو، ہمارا انجام کہیں ان لوگوں کے ساتھ نہ ہو جن کے لیے اس قدر سخت وعید ہے ان الفاظ میں۔ اور جہاں جنت کا ذکر ہے اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے پروردگار ہمیں بھی داخل فرما ان جنتوں میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شب کا آخری حصہ ہوتا ہے اس میں جو دعائیں آتی تھی، اس میں ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے چھوٹے بھی تھے عمر میں، اور حضور کی جو ہے آپ کی قرابت داری بھی تھی، حضرت عباس کے بیٹے، تو گویا کہ حضرت عباس حضور کے چچا ہوئے چچا زاد بھائی ہیں، لیکن عمر میں بہت چھوٹے تھے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک رات جب کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہوا تھا اور آپ تہجد میں قرآن پڑھ رہے تھے، تو جہاں بھی آیات آتی تھی وعید کی، حضور وہاں رک جایا کرتے تھے اور زیر لب کہا کرتے تھے اللہم ربنا لا تجعلنا معہم، میں پروردگار میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں کہ ان وعیدوں کا مصداق بن جاؤں جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ اب یہ گویا کہ تلاوت قرآن کے درمیان ہی ہے۔ اسی طرح اگر آپ تلاوت کر رہے ہوں اپنے نوافل میں اور کوئی ایسی آیات آ جائیں کہ جس کے لیے واقعتاً آپ کے دل کے گہرائیوں سے یہ صدا نکلے، اے پروردگار ہمارا شمار بھی ان نیک بخت لوگوں میں فرما دے، ہمیں بھی جنت والوں میں داخل فرما دے۔ تو نماز کے عالم میں حضور کا یہ معمول ہوتا تھا کہ جہاں بھی وعید کی آیات آتی تھی آپ رک کر جو ہے تعوذ فرمایا کرتے تھے، اور جہاں بھی آیات آتی تھی جس میں خوشخبری ہے تو وہاں گویا کہ حضور رک کر دعا فرماتے تھے پروردگار ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما۔ تو نعمت ثواب و حسنت مرتفقہ، کیا ہی خوب بدلہ ہے جو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عطا فرمائے گا، اور کیا ہی اچھا، کتنا ہی عمدہ ٹھکانہ ہے جو اللہ انہیں فراہم فرمائے گا۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم واضرب لهم مثل الرجلین جعلنا لأحدہما جنتین من اعناب۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا یہ آیات جو ہیں یہ تو بہت ہی ایک خوبصورت، جس طرح طویل آیات کے ضمن میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں چند آیات یا ایک آیت یا چند آیات کا مجموعہ جو ہے بہت ہی خوبصورت کلسٹر ہوتا ہے پھولوں کا،
گلدستہ۔ اسی طرح اصحاب کہف کا واقعہ آ گیا، اس کے بعد جو ہے وہ باغ والوں کا ذکر آیا، لیکن درمیان میں یہ آیات آ گئیں جو گویا کہ بہت ہی خوبصورت پھول ہے حکمت کا اور دانائی کا۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا رَجُلَيْنِ، اے نبی ذرا مثال بیان کیجئے ان کے سامنے، رجلین دو افراد کی، جعلنا لأحدہما جنتین من اعناب، کہ ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے دو باغ عطا فرمائے تھے، وحففناہما بنخل، اور وہ باغ وہ تھے کہ جن کا گردا گرد جو ہے وہ کھجور کے درخت لگے ہوئے تھے، حففنا جن کو گھیراؤ میں لیا ہوا تھا کھجور کے درختوں نے، وجعلنا بینہما زرعا، اور ان دونوں باغوں کے درمیان ایک قطع ارضی ایسا بھی تھا کہ جہاں وہ اپنی کاشت کیا کرتا تھا۔ گویا کہ دنیاوی نعمتوں کا آج سے 1400 برس پہلے کا تصور کیجئے، آج تو آپ کو جو ہے ہماری جو سائنس ٹیکنالوجی اتنی آگے سے آگے پہنچ گئی کہ آج تو یہی دوڑ لگی ہے کہ فلاں کے پاس فلاں موبائل ہے، مجھے اس سے آگے کا موبائل ہونا چاہیے، فلاں سہولت فلاں کو حاصل ہے، فلاں ماڈل کی گاڑی فلاں کے پاس ہے، میرے پاس اس سے اگلی ہونی چاہیے۔ لیکن اس زمانے میں کہ جب کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا معاملہ نہیں تھا، تو سب سے بڑھ کر انسان جو خواہش کر سکتا تھا کہ اس دنیا میں باغات ہوں اس کے، اور اس کے اندر زراعت بھی ہے، اس کے اندر ہر نوع کا جو ہے پھل اور میوہ بھی اسے حاصل ہو رہا ہو، اور پھر یہ کہ دودھ حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس وہ جو جسے آپ کہیے وہ جانور بھی موجود ہوں کہ جنہیں اسے بہترین دودھ مل جائے۔ اب یہ بہترین تصور کوئی شخص جو کر سکتا تھا، تو دنیاوی نعمتوں کے لیے وہ استعارہ استعمال کیا گیا کہ جو گویا کہ کلائمیکس پر تھا وہ باغ، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر اس کی ایک باؤنڈری بھی بنا دی تھی کہ گویا کہ وہ کھجور کے درخت ہے کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے، جس کی وجہ سے اس پورے باغ کا، دونوں باغوں کا ایک گھیراؤ ہو گیا، اور ان کے درمیان کے اندر ایک قطع ارضی ایسا بھی ہے کہ جس میں وہ زراعت کر رہی ہے، وہ زراعت ہو رہی ہے، اور اس کے بعد آگے بھی ہے وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا، اور پھر یہ کہ ہم نے ایک چشمہ بھی وہاں نکال دیا تھا، گویا کہ پانی کی رسانی جو ہے، آب رسانی، اس کا سامان بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا۔ اس سے بڑھ کر کوئی تصور کر نہیں سکتا دنیا کی نعمتوں کا جو آج سے 1400-1500 برس پہلے کا جو بھی معیار ہوگا۔ لیکن یہاں اس بات کو نوٹ کیجئے کہ ایک اختلاف ہمارے مفسرین میں یہاں سامنے آیا ہے کہ آیا یہ واقعتاً کوئی واقعہ تھا کہ جس کو قرآن نے نقل کیا، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا، اے نبی بیان کیجئے ایک مثال، جسے ضرب المثل کہتے ہیں کہ صرف تمثیل کے درجے میں اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی ہے یا واقعہ بھی تھا کوئی۔ جن لوگوں نے اسے واقعتاً اس کو سمجھا ہے کہ ایک واقعہ جو ہے کہ جو ماضی میں ہوا، وہ یہ کہتے ہیں یہ اصل میں دو سگے بھائی تھے، ان کے والد تھے کہ جنہوں نے ترکے کے اندر بہت رقم چھوڑی تھی، ان میں سے ایک بھائی تھا جو خالصتاً دنیا دار تھا، اس نے اس رقم سے جو ہے اپنے لیے بہترین باغات، زراعت کا سامان اور یہ تمام دنیاوی جو نعمتیں تھیں وہ اس نے حاصل کر لی، اور دوسرا بھائی جو تھا اس کو جو رقم ترکے میں ملی اس نے جو ہے دین کے لیے، لوگوں کی خبرگیری کے لیے، خدمت خلق کے جذبے کے تحت جو ہے اس کو صرف کر دیا۔ نتیجتاً دنیاوی دوڑ میں یہ شخص بہت آگے نکل گیا، اور دوسرا کہ جس نے اب رقم خرچ کیا تھا وہ کہیں پیچھے رہ گیا، وہ گویا کہ ان لوگوں میں سے ہو گیا جو ہیو ناٹس ہیں، جن کے پاس اس دنیا میں نہیں ہے۔ بعضوں نے یہ کہا کہ یہ اصل میں دو ہمسایوں کی بات ہے، لیکن یہ بات وہ ہے کہ جو کسی بھی صحیح حدیث سے واضح نہیں ہو رہا۔ ہمیں تو اصل میں اس لیسن کو دیکھنا چاہیے، جیسا کہ اصحاب کہف کا جو واقعہ ہوا تھا اس کی تحقیق میں پڑ جانا، وہ کتنا عرصہ رہے تھے، پھر ان کی تعداد کیا تھی، 5 تھی یا 7 تھی یا 3 تھی، اور پھر یہ کتنی مدت تک جو ہے سونا اور عالم نوم کے اندر رہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ اصل شے یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر شے کی قدرت رکھتا ہے۔ وہ انسانوں میں سے چند کے اوپر جو ہے 300 یا اس سے بھی زائد برس کی جو ہے نیند طاری کر سکتا ہے، وہ قادر ہے اس پر۔ لہٰذا اگر یہ کہیں خناس تمہارے ذہن میں ہے کہ مرنے کے بعد وہ اللہ کیسے ہمیں زندہ کرے گا، تو اس خناس کو ذہن سے نکال دو کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ اصل مورل لیسن جو وہاں سے حاصل ہوا وہ یہ تھا۔ اسی طرح یہاں جو مورل لیسن حاصل ہو رہا ہے، یہ دنیاوی جو بھی نعمتیں ہیں، یہاں کی جو بھی زیب و زینت ہے، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس زمین کے اوپر جو کچھ بھی ہے، سو ہم نے بڑی اس دنیا کے اندر جو چیزیں دل لبھانے والی ہیں، اپنی طرف کھینچنے والی ہیں، اس کے اندر بڑا جو ہے رنگ روپ ہے، انسان کو مست کر دینے والی چیزیں ہیں، لیکن یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ کون لوگ وہ ہیں جو اللہ کی فرما برداری اختیار کرنے والے، تاکہ ہم جانچ لیں، پرکھ لیں ان لوگوں کو کہ جو اچھے اعمال کرنے والے ہیں۔ لہٰذا یہاں اس تفسیر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دو سگے بھائی تھے یا ہمسائے تھے، یا واقعتاً یہ کوئی واقعہ ہوا بھی تھا یا اللہ تعالیٰ نے ایک تمثیل بیان کی ہے۔ اس کے بارے میں جو ان کے اختلافات جو ہے ہماری تفاسیر میں لکھے ہوئے، لہٰذا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ لیکن اصل شے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دو انسانوں کی مثال بیان کر رہا ہے۔ ایک کی سوچ وہ تھی کہ جس نے دنیا کی ہر نعمت اپنے لیے یہاں فراہم کر لی، اور دوسرا وہ تھا کہ جس کے دل کے اندر تقویٰ تھا، خوف خدا تھا، اور وہ گویا کہ اللہ ہی پر توکل اور اعتماد اس کی ذات پر تھا۔ کلتا الجنتین آتت اکولہا،
اب یہ دونوں باغ جو اس شخص کی تحویل میں تھے، جس کے درمیان میں کھیتی باڑی بھی ہو رہی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے قدرتی چشمہ جو ہے وہ بھی انہیں فراہم کر دیا، یہ دونوں باغ اپنی پیداوار خوب لاتے تھے. آتت اکلہا، جو بھی پھل تھے، جو بھی میوے تھے ان میں اس کی بھرپور پیداوار دیتے تھے. ولم تظلم منہ شیئا، اور کبھی اس کے اندر اس شخص کو کوئی گھاٹا نہیں ہوا. گویا کہ جو بھی بیوپاری کرتا ہوگا، اس کو فروخت کرتا ہوگا، تو بہترین نفع کا ذریعہ تھے وہ باغات. وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، اور آگے اللہ تعالیٰ نے جو پہلے بیان نہیں ہوئی تھی یہ بھی بات بیان کر دی، ان دونوں کے درمیان ہم نے ایک نہر اور چشمہ بھی جاری کر دیا تھا. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے گویا کہ دنیاوی جو بھی ثمرات ہیں وہ خوب اس کو دیے تھے. اس کے آگے بھی ذکر آ جائے گا. جہاں تک مال و دولت ہے اس میں بھی بہت آگے تھا، اور دوسری طرف اس نے جو نکاح کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی اسے کثیر دی تھی، اس لیے کہ اس نے کہا کہ میری نفری بھی تم سے زیادہ ہے. اگرچہ یہاں ایک مراد لی جا سکتی ہے کہ نفری سے مراد وہ بیٹھک یا چوپال یا اس کے جو بھی چشم و ابرو کے اشارے کے منتظر جو اس کے دوست تھے، جو اس کے ساتھی تھے. جس طرح ہر سرمایہ دار شخص ہے اس کا اپنا ایک حلقہ ہوتا ہے، اس کی اپنی چوپال ہوتی ہے، اس کی اپنی بیٹھک ہوتی ہے، اور کچھ لوگوں کو بلا کر وہ اپنی جو ہے گویا کہ وہ مصاحب سمجھتا ہے کہ یہ میرے مصاحب ہیں، اس لیے کہ اس کی حیثیت ایسی ہے کہ دوسرے لوگ اس کی صحبت میں بیٹھنے کو اپنے لیے بڑا باعث فخر سمجھتے ہیں. یہی معاملہ اس کا بھی تھا. لہٰذا یہاں جو الفاظ آئے کان لہ ثمر، اس کے لیے بہت سے ثمرات تھے، دونوں روپے پیسہ بھی اور اولاد بھی. فقال لصاحبہ وہو یحاورہ، اب کسی دن جب کہ یہ دونوں ساتھی جو سگے بھائی تھے، پڑوسی تھے، جو بھی تھے، جب وہ اس باغ میں داخل ہوئے تو ان میں سے وہ شخص کے جو اس باغوں کا مالک تھا اس نے کہا اپنے ساتھی سے، وہو یحاورہ، جب کہ وہ باہم کلام کر رہے تھے. محاورہ ہماری اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، کوئی شے بطور محاورہ استعمال کرنا جو گویا کہ زبان پر چڑھی ہوئی بات. تو جب وہ گفتگو کر رہے تھے، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، اس شخص کے اندر تکبر تھا. اس نے کہا کہ میں کہیں زیادہ ہوں تمہارے سے، مال اور روپے پیسے کے، دولت کے اعتبار سے بھی، واعز نفرا، اور میری عزت بھی زیادہ ہے لوگوں کی نگاہ میں کہ میری نفری بہت ہے. گویا کہ میری چوپال جو ہے، میرے ساتھی بڑے اسٹرانگ ہیں، اور یہ کہ میری اولاد بھی بہت ہے، اور ساتھ ہی روپیہ پیسہ بھی اللہ نے مجھے دیا ہے. یہ تکبر اور گھمنڈ اس میں پیدا ہوا. انا اکثر منک مالا واعز نفرا ودخل جنتہ وہو ظالم لنفسہ. اب وہ داخل ہوا اپنے اس جسے دنیاوی دوڑ میں پیچھے رہ جانے والا جو ساتھی تھا اس کی معیت میں، جب اس باغ کے اندر داخل ہوا، ودخل جنتہ وہو ظالم لنفسہ، اور وہ اپنی جان پر خود ظلم کر رہا تھا. ایک تکبر سب سے بڑا ظلم، وہ جو حضور نے فرمایا کہ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، الکبر ردائی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تکبر یہ تو اصل میں میری چادر ہے، میرا پہناوا ہے. اور دنیا میں کوئی شخص اگر تکبر اختیار کرتا ہے تو گویا کہ وہ میری چادر کو مجھ سے چھین رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں المتکبر بھی ہے. گویا کہ کبر اور تکبر اگر بتمام و کمال یہ خلعت کسی ذات کے اوپر راس آتی بھی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے المتکبر. انسانوں میں اگر یہ تکبر اور گھمنڈ اور غرور پیدا ہو جائے تو اس سے زیادہ ہلاکت آمیز ہے اور کوئی نہیں. تو وہی تکبر تھا کہ جس کی بنیاد پر جب وہ داخل ہوا وہ ظالم لنفسی، اپنی جان پر خود ظلم کر رہا تھا کہ اس کے اندر وہ سوچ پیدا ہو گئی کہ مجھ سے بڑا دنیا دار کوئی نہیں ہے، دنیاوی نعمتوں میں مجھ سے آگے کوئی نہیں. قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، تو اس نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو نعمتیں اللہ نے مجھے دی ہیں یہ کبھی مجھ سے چھن بھی سکیں گی، یہ باغ اب ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. ما اظن ان تبید هذه ابدا، کہ میرا یہ باغ جو ہے کبھی کوئی برباد نہیں ہو سکتا. اس کے لیے کیسے کیسے بندوبست میں نے کیے ہیں. پانی کے لیے جو ہے وہ ایک رستہ میں نے اس کے لیے فراہم کر دیا، پھر گردا گرد اس کے جسے آپ باؤنڈری کہتے ہیں وہ چار دیواری بنانے کی جو ہے ضرورت ہی پیش نہیں آئی، اس لیے کہ پوری چار دیواری جو ہے وہ کھجور کے بڑے مضبوط تنوں کے ساتھ، اور اوپر کھجور کا جو ہے وہ پھل وہ بھی حاصل ہو رہا ہے. یہ تمام چیزیں اس کو چونکہ فراہم تھی لہٰذا اس میں وہ گھمنڈ پیدا ہوا، اور اسی میں اس کی زبان سے الفاظ نکل گئے کہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ میری پلاننگ اور جس طرح میں نے اس کو ترتیب دیا ہے، جس طرح اہتمام کیا ہے، کہ کبھی یہ شے مجھ سے چھن سکے گی. ما اظن ان تبید هذه ابدا، یہ باغ اور یہ نعمت اب مجھ سے کبھی کوئی طاقت نہیں چھین سکتی. وما اظن الساعة قائمة، اب یہی بات کچھ آگے بڑھی تو اس نے، اب اس سے معلوم ہوا کہ یہ شخص جو ہے جو بھی مثال اللہ تعالیٰ پیش فرما رہے ہیں آخرت کو مانتا تو تھا، اس لیے کہ یہاں جو الفاظ ہے ما اظن ان تبید هذه ابدا وما اظن الساعة قائمة، اور میں نہیں گمان کرتا کہ قیامت ہوگی. یہ ٹھیک ہے، مانتے تو ہے ہم، کچھ باتیں خبریں ہم تک پہنچی بھی ہیں کہ مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا. وما اظن الساعة قائمة، اور میں گمان نہیں کرتا، میں خیال نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہوگی. ولئن رددت الى ربی،
لیکن ساتھ ہی اس نے فوراً جسے آپ کہیے کہ اپنے لیے گوشہ عافیت بھی تیار کر لیا، وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر مجھے میرے رب کے حضور حساب کتاب کے لیے پیش بھی کر دیا گیا، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، تو یقیناً وہاں مجھے اس سے زیادہ میرا رب دے گا، میں پاؤں گا اس سے زیادہ وہاں پہنچ کر۔ اب یہ دلیل کیا تھی؟ دلیل یہ تھی کہ جس اللہ نے، تم یہ مانتے ہو نا، اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا، تم جانتے ہو نا کہ جو ہوتا ہے اللہ کے کیے ہوتا ہے، تو جس اللہ نے مجھے اس دنیا میں اتنا کچھ دے دیا، آخر میرے اندر کوئی صلاحیت تھی تو دیا نا، اب کیسے ممکن ہے کہ وہ اللہ آخرت میں مجھے نہ دے؟ اسی کا دوسرا انداز کیا ہے؟ جس اللہ نے تمہیں اس دنیا میں مفلس اور خلاص بنا دیا، آخرت میں بھی تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ گویا کہ اس دنیاوی نعمتوں پر انسان کو یہ غرہ اور گھمنڈ ہو گیا کہ شاید یہی بنیاد بن جائے گی آخرت میں بھی، اور جو ابدی زندگی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، اگر بفرض محال مجھے اپنے رب کے حضور پیش کیا ہی گیا تو اس دنیا میں جس اللہ نے مجھے اتنا دیا وہاں بھی مجھے محروم نہیں کرے گا، وہاں بھی بہت کچھ دے گا۔ اس درجے اعتماد اور توکل، اگرچہ اس کی ڈائمنشن غلط ہے، وہ بھی اس میں موجود ہے۔ قیامت کا وہ تصور بھی ہے کہ مجھے اپنے رب کے حضور پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے آ چکا ما اظن الساعة قائمة، یہ قیامت جو ہے ہونے والی شے مجھے نظر نہیں آ رہی۔ اب یہ اصل میں اس کے اندر کی ایک باطنی کیفیت تھی۔ اس کے مقابل وہ دوسرا جو شخص تھا، وقت ہمارا ختم ہو گیا لہٰذا یہی میں گفتگو ختم کر رہا ہوں، اس کا جو طرز عمل آگے آئے گا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب تم اپنے اس باغ میں داخل ہوتے تو فوراً اللہ کی تسبیح کرتے، اللہ کی حمد بیان کرتے، اور ساتھ ہی تمہارے لیے جو تمہارے زبان پر الفاظ آتے، وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ الْجَنَّةَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، کہ جو کچھ مجھے فراہم ہوا وہ اللہ کی مشیت سے ہوا، اور پھر یہ کہ کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو اللہ کے ارادے اور اللہ کی مشیت کے رستے میں حائل ہو سکے۔ ہونا یہ چاہیے تھا لیکن طرز عمل وہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعتاً وہ ایمان عطا فرمائے کہ جو ہمارے اندر وہ کیفیات پیدا کرے کہ اس دنیا میں انسان اپنا جو رستہ متعین کرے اللہ کی فرما برداری والا، صرف حلال پر قرات کرنے والا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس قرآن کے حقوق ادا کرنا، وہ دین کے جو ہمارے پاس ہے اس امانت کو جو ہے اس کے حق کی ادائیگی کرنا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔